السلام علیکم، میں ہوں منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں منصور وائس چینل۔ یہ واقعہ ہے ایک بکری اور شیر کے بچے کا۔ شیر کے بچے نے بکری کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ ایک جنگل میں ایک بکری اور اس کے ساتھ دو اس کے بچے رہتے تھے۔ اس گھنے جنگل میں ایک غار تھی۔ غار میں بکری اپنے بچوں کو رکھا کرتی تھی۔ بکری نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک بھوکا شیر آیا ہے، تم اس غار سے باہر نہیں آنا، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، اسی طرح بکری نے بھی اپنے بچوں کو سمجھایا۔ تھوڑی دیر بعد بکری نے کہا کہ تم غار میں ہی رہو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ بکری اپنے بچوں کو سمجھا کر جنگل میں چلی گئی کھانے کے لیے کچھ لانے کے لیے۔ بکری کو کافی ٹائم ہو گیا، واپس نہیں آئی غار میں، تو بچے کھیلتے کھیلتے باہر آ گئے۔ جب شیر نے بکری کے بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنا شکار بنا لیا، انہیں کھا لیا ان بچوں کو۔ بکری جب جنگل سے واپس غار کی طرف آئی تو آگے کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے غار میں نہیں ہیں۔ باہر چلی گئی تو باہر دیکھا کہ بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ اسے شیر نے کھا لیا ہے۔ بکری آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ بکری آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، یا اللہ، آپ مجھ سے کیسا امتحان لے رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی صبر کروں گی۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے اور زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ بکری غار میں ہی تھی اور جب اسے بھوک لگی تو وہ جنگل کی طرف نکل گئی۔ جب وہ جنگل میں گئی تو اسے آواز آئی، رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی بکری اسی طرف چلی گئی۔ آگے کیا دیکھتی ہے کہ ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ وہ شیر کا بچہ چھوٹا تھا اور بیمار تھا۔ بکری نے جب شیر کے بچے کو دیکھا تو شیر کے بچے کو نظر انداز کرنے لگی۔ 2-3 بار جب نظر انداز کیا تو بکری سے نہیں رہا گیا۔ بکری شیر کے بچے کے پاس چلی گئی اور اسے اٹھا کر غار میں لے کر گئی۔ وہاں اپنا دودھ پلایا۔ بکری سوچنے لگی کہ شیر نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اب میں کیوں شیر کے بچے کو پالوں، اب میں اسے یہاں ہی چھوڑ کر خود چلی جاتی ہوں۔ جب بکری جانے لگی تو پھر من میں خیال آیا کہ یہ بھی تو کسی ماں کا بچہ ہے، اگر میں نے اسے اکیلا ہی غار میں چھوڑ دیا تو یہ مر جائے گا۔ پھر بکری نے اس شیر کے بچے کی دیکھ بھال کی اور اسے دودھ پلاتی رہی اور وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا۔ جب شیر کا بچہ جوان ہو گیا تو بکری کے خود بچے ہو گئے چھوٹے چھوٹے، تو بکری پھر سے ڈرنے لگی، یہ نہ ہو کہ یہ میرے بچوں کو ہی کھا جائے۔ لیکن شیر بکری کو اپنی ماں سمجھتا تھا اور ان چھوٹے بچوں کو اپنا بھائی۔ جب شیر جوان ہوا تو بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ پھر شیر نے بکری سے کہا کہ ماں، اب تم باہر نہیں جاؤ گی، کھانے کے لیے میں غار میں ہی لے کر آیا کروں گا۔ اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، اب تمہاری حفاظت میں کروں گا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی حفاظت میں ہی کروں گا۔ شیر کی ایسی باتیں سن کر بکری کا دل خوش ہو گیا اور اس شیر کے لیے محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک دفعہ شیر جنگل میں گیا ہوا تھا اور بکری غار میں تھی اور 7 چھوٹے چھوٹے بچے بھی غار میں ہی تھے، تو اچانک وہاں سے ایک اور بھوکا شیر آ گیا۔ تو بکری نے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھا۔ جیسے ہی وہ شیر بکری کے بچوں کو شکار بنا رہا تھا تو بکری نے جس شیر کو پالا تھا اچانک وہاں پر آ گیا اور اپنے نوکیلے پنجوں سے اس شیر کو مارا اور کہا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ چھوٹے میرے بھائی ہیں، ان سے دور رہو۔ اس بھوکے شیر نے شیر سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے بھائی ہو، ہمارا کام ہی یہی ہے ان سے کا شکار کرنا، انہیں کو ہم کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے، تم بھی آؤ اور ان کا شکار کرتے ہیں۔ تو شیر نے اس بھوکے شیر سے کہا کہ تم اگر ان کا شکار کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ اس بھوکے شیر نے اس شیر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ہمارا خوراک ہے، ہم ان سے ہی پیٹ اپنا بھریں گے۔ تو اس شیر نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے مدد کی ضرورت تھی، میری مدد اس بکری نے کی تھی، مجھے اپنا دودھ پلایا اور خوراک کھلا کر بڑا کیا، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں۔ پھر ان دونوں شیروں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور جس شیر کو بکری نے پالا ہوا تھا اس شیر نے دوسرے شیر کو مار کر بھگا دیا۔ دوستو، اس شیر کو دیکھو کیسے بیٹا ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔
امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔